بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک انتہائی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ آپ کے گوشہ گزار کرنے لگا ہوں۔ ابو فضل ربی کے والد سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ منصور نے ممبر پر چڑھ کر خطبہ دینا شروع کیا، لوگوں کو بری باتوں سے باز رہنے اور اعمال صالحہ کی ترغیب دلائی۔ خطبہ دیتے ہوئے اس کی آواز بھر گئی، پھر وہ زور زور سے رونے لگا۔ اسی دوران مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور بڑے جرأت مندانہ انداز میں گرج کر کہا، اے نصیحت کرنے والے، ایسی باتوں کی نصیحت کر جن پر تو خود بھی عمل کرتا ہے، اور ایسی باتوں سے لوگوں کو منع کر جس سے تو خود بھی بچتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، پھر دوسروں کو نصیحت کرنی چاہیے، لہذا پہلے تو اپنی اصلاح کر، پھر دوسروں کو نصیحت کرنا۔ ہر مجمع میں خلیفہ منصور اس شخص کی یہ گفتگو سن کر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اپنی مشیر خاص سے کہا، اس شخص کو یہاں سے لے جاؤ۔ چنانچہ اس شخص کو وہاں سے دور لے جایا گیا۔ خلیفہ منصور نے دوبارہ خطبہ شروع کیا، پھر نماز پڑھی اور اپنے محل کی طرف آیا اور اپنے مشیر خاص کو بلا کر اس سے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے۔ مشیر نے عرض کی، اس کو قید میں ڈال دیا گیا ہے۔ خلیفہ منصور نے کہا، اسے ڈھیل دو، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اس کو مال و دولت کا لالچ دو۔ اگر وہ ان تمام باتوں سے اعراض کرے اور مال و دولت کی طرف توجہ نہ دے تو وہ شخص مخلص ہے اور اس نے اصلاح کی نیت سے مجھے دوران خطبہ ٹوکا ہوگا اور میری بھلائی کا خواہ ہوگا، اور اگر وہ مال و دولت کی طرف راغب ہو اور دنیاوی نعمتیں دے کر خوش ہو جائے تو پھر وہ اپنی اس دعوت پہ مخلص نہیں، بلکہ اس نے بڑے دربار میں خلیفہ کو ڈانٹا۔ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اس دعوت کے ذریعے اپنا رعب جمانا چاہتا ہے اور دنیاوی مال کا حرص ہے، اور خلفاء پر طعن و تشریح کرنا اس کی عادت ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو میں اسے دردناک سزا دوں گا، جاؤ اور جا کر اسے آزماؤ۔ چنانچہ مشیر خاص چلا گیا اور اس شخص کو اپنے گھر ناشتے کی دعوت دی۔ مختلف اقسام کے کھانے چنے گئے، خوب پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ جب وہ شخص وہاں پہنچا تو مشیر نے اس سے پوچھا، تجھے کس چیز نے اس بات پر ابھارا کہ تو بڑے دربار پہ خلیفہ کو سرزنش کرے اور لوگوں کے سامنے اسے اتنے سخت کلمات سے نصیحت کرے؟ دوسرا کہا، یہ مجھے اللہ عز و جل کی جانب سے حق تھا جس نے میں نے ادا کیا، بس میں نے جو کچھ کیا درست کیا۔ یہ سن کر مشیر نے کہا، اچھا، اب ہم نے تمہارے لیے دعوت کا اہتمام کیا ہے، ہماری دعوت قبول کرو اور ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ وہ کہنے لگا، مجھے تمہاری دعوت کی کوئی حاجت رہا نہیں۔ مشیر بولا، اگر تمہاری نیت اچھی ہے تو ہماری دعوت قبول کرنے میں کیا حرج ہے؟ آؤ دیکھو، تمہارے سامنے انواع اقسام کے کھانے موجود ہیں۔ جب اس شخص نے طرح طرح کے کھانے دیکھے تو اس سے رہا نہ گیا اور اس نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ پھر مشیر نے اسے واپس بھیج دیا کہ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ مشیر نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا، اے شخص، خلیفہ تمہارے معاملے کو بھول چکا ہے اور تم ابھی تک قید میں ہو۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک لونڈی دے دوں جو تمہاری خدمت کرے اور تم اس سے تسکین حاصل کرو۔ اس پر وہ شخص لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا، اگر ایسا ہو جائے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ چنانچہ اس کو لونڈی بھی دے دی گئی اور اسے اچھا کھانا بھی دیا جانے لگا۔ کچھ دن کے بعد مشیر نے اسے کہا، اگر تم چاہو تو میں خلیفہ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ وہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے کچھ روزمرہ کا خرچ کا بندوبست کر دے۔ تو وہ لالچی شخص کہنے لگا، یہ تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ چنانچہ اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے روزمرہ کا خرچ کا انتظام کر دیا گیا۔ دن گزرتے رہے۔ ایک دن مشیر اس شخص کے پاس آیا اور کہا، اے شخص، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اگر تم چاہو تو ایک ایسے راز تمہیں بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم خلیفہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو۔
उस शख्स ने बेताब होकर कहा, जल्दी बताओ वो कौन सा तरीका है जिसके जरिए मुझे दरबार शाही में कोई मकाम मिल जाए और मैं खलीफा का मुकर्रब बन जाऊं। मशीर ने कहा, मैं तुम्हें मुतसिब मुकर्रर करता हूँ। तुम जहाँ भी खिलाफ शरअ काम होता देखो उसे बंद करा दो। जहाँ कहीं जुल्म हो रहा हो जालिमों को सजा दो। आज से तुम भी सरकारी अहदेदारों में शामिल हो जाओ और अपना काम संभालो। लोगों को नाजायज़ अबूर से रोको और अच्छी बातों को कम दो। ये सुनकर उस लालची शख्स को खुशी की इंतहा न रही। इसी तरह उसका तकरीबन 1 महीना गुजर गया। मशीर खलीफा मंसूर के पास आया और उससे कहा, हजूर मैंने उस शख्स को खूब आजमा लिया है। जब उसे खाने की दावत दी गई उसने कबूल फरमा ली। माल और दौलत की लालच में भी वो बुरी तरह फंस गया। फिर उससे सरकारी ओहदे की पेशकश की। दूसरी बार खुशी कबूल कर ली। अब वो बड़े सुकून से ज़िंदगी बसर कर रहा है। अगर आप पसंद फरमाएं तो उसे आपके दरबार में हाजिर करूं। अब उसकी ये हालत है कि वो खूब ऐश इशरत की ज़िंदगी गुजार रहा है। लोगों को बुरी बातों से मना करता है लेकिन खुद बुराई में मुब्तला है। खलीफा मंसूर ने कहा, जाओ उसे हमारे दरबार में हाजिर करो। मशीर फ़ौरन उसके पास पहुंचा और कहा, मैंने खलीफा को बता दिया है कि तुम सरकारी अहदेदारों में शामिल हो। तुम्हारे ज़िम्मे ये काम है कि बुरी बातों से लोगों को मना करो, जालिम को जुल्म से रोको, अच्छी बातें आम करो। अब खलीफा तुमसे मुलाकात करना चाहता है। तुम उसके दरबार में हाजिर हो जाओ। जैसा लिबास तुम कहोगे तुम्हें मुहैया कर दिया जाएगा। ये सुनकर वो शख्स बहुत खुश हुआ कि आज तो खलीफा ने मेरी महराज करा दी। चुनांचे उसने एक बेहतरीन जुब्बा पहना, खंजर लिया, गले में तलवार लटकाई और बड़ी मगरूर अनाचाल चलते हुए दरबार की तरफ रवाना हुआ। उसके बाल इतने बड़े थे कि कंधों से भी नीचे आ रहे थे। वो खुशी खुशी दरबार में पहुंचा और जाकर बड़े अदब से खलीफा मंसूर को सलाम किया। खलीफा ने जवाब दिया और कहा, क्या जिसने उमरा